اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دین کی خاطر قربانی کے عظیم الشان نظارے از محمد سلطان ظفر، کینیڈا۔ یہ کہ دین اور دین کی عزت اور ہمدردی اسلام کو اپنی جان اور اپنے مال اور اپنی عزت اور اپنی اولاد اور اپنے ہر یک عزیز سے زیادہ تر عزیز سمجھے گا۔ روزنامہ الفضل انٹرنیشنل، ہفتہ 13 اپریل 2024۔ جماعت احمدیہ کی تاریخ ایسے واقعات سے بھری پڑی ہے جہاں غلامان مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی جان، مال اور اولاد کی قربانی دے دی، مگر اپنی بیعت کے الفاظ سے ایک قدم پیچھے نہیں ہٹے۔ روز اول سے اللہ تعالیٰ کی سنت رہی ہے کہ دنیا کی رہنمائی اور تربیت کے لیے انبیاء اور رسول نازل کرتا رہتا ہے۔ اسی سنت کے مطابق 19ویں صدی عیسوی کے آخر میں اسلام کی حیات نو اور عیسائیت کے ٹھاٹھے مارتے سیلاب کے سامنے بند باندھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہندوستان کی ایک دور دراز بستی قادیان میں حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کو نازل فرمایا۔ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام پر کشوف و الہامات کا آغاز ہو چکا تھا اور بہت سے بزرگ آپ سے درخواست کرتے تھے کہ آپ ان کی بیعت لیں، مگر حکم خداوندی نہ ہونے کی وجہ سے آپ نے کبھی کسی سے بیعت نہ لی۔ تاہم جب حکم خداوندی نازل ہو گیا تو آپ نے 1 دسمبر 1888 کو ایک پیغام خلق اللہ کو دیا، جس کے الفاظ مندرجہ ذیل ہیں۔ میں اس جگہ ایک اور پیغام بھی خلق اللہ کو عموماً اور اپنے بھائی مسلمانوں کو خصوصاً پہنچاتا ہوں کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ جو لوگ حق کے طالب ہیں وہ سچا ایمان اور سچی ایمانی پاکیزگی اور محبت مولا کا راہ سیکھنے کے لیے اور گندی زیست اور کاہلانہ اور غدارانہ زندگی کے چھوڑنے کے لیے مجھ سے بیعت کریں۔ پس جو لوگ اپنے نفسوں میں کسی قدر یہ طاقت پاتے ہیں انہیں لازم ہے کہ میری طرف آویں کہ میں ان کا غمخوار ہوں گا اور ان کا بار ہلکا کرنے کے لیے کوشش کروں گا، اور خدا تعالیٰ میری دعا اور میری توجہ سے ان کے لیے برکت دے گا، بشرطے کہ وہ ربانی شرائط پر چلنے کے لیے بدل و جان تیار ہوں گے۔ یہ ربانی حکم ہے جو آج میں نے پہنچا دیا۔ اس بارے میں عربی الہام یہ ہے: اذا عزمت فتوکل علی اللہ واصنع الفلک باعیننا ووحینا الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم والسلام علی من اتبع الہدی۔ المبلغ خاکسار غلام احمد عفو عنہ، اشتہارات، جلد 1، 1878 تا 1893، ایڈیشن 1999، صفحہ نمبر 188۔ 9 جمادی الاول 1306 ہجری بمطابق 12 جنوری 1899 کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ایک اور اشتہار شائع فرمایا جس میں 10 شرائط بیعت کی تشریح بیان فرمائی۔ ان شرائط کی 8ویں شرط مندرجہ ذیل ہے جو مضمون حاضہ کا موضوع ہے۔ 8، یہ کہ دین اور دین کی عزت اور ہمدردی اسلام کو اپنی جان اور اپنے مال اور اپنی عزت اور اپنی اولاد اور اپنے ہر یک عزیز سے زیادہ تر عزیز سمجھے گا۔ اشتہار تکمیل تبلیغ 9 جمادی الاول 1306 ہجری بمطابق 12 جنوری 1899۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے تمام شرائط بیان کرنے کے بعد تحریر فرمایا: یہ وہ شرائط ہیں جو بیعت کرنے والے کے لیے ضروری ہیں۔ بیعت کی اس شرط کا مطالعہ گہرائی میں جا کر کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ قربانی کی یہ شرط بہت مشکل ہے اور اس پر عمل درآمد حقیقتاً ایمان کے لیے ایک امتحان ہے۔ ہر انسان کو قدرتی طور پر اپنی زندگی، اپنا مال و دولت، اپنی عزت، اہل و عیال اور رشتہ دار بہت عزیز ہوتے ہیں، اور ان سے محبت کی وجہ سے ان کی حفاظت کے لیے حتی المقدور کوشش کرتا ہے۔ اگر ہم ان مندرجہ بالا دنیاوی اموال
اور رشتوں کا الگ الگ جائزہ لیں تو احساس ہوتا ہے کہ یہ تقویٰ کی وہ باریک راہیں ہیں جن پر چلے بغیر مسیح الزمان علیہ السلام سے وفاداری کا دم نہیں بھرا جا سکتا۔ ایک عام شخص بھی اپنے مال و دولت کی حفاظت کے لیے حسب ضرورت و استطاعت چوکیدار، سیکیورٹی گارڈ، کیمرے، تالے، کنڈیاں، غرضے کے ہر دستیاب طریقہ سے کام لیتا ہے، اور پھر اسی پر بس نہیں کرتا بلکہ انشورنس بھی لے لیتا ہے کہ اگر یہ تمام حفاظتی نظام بھی ناکام ہو گیا تو مال و دولت کے بدلہ میں انشورنس کمپنی معقول رقم ادا کر دے۔ اسی طرح لوگ اپنے اہل خانہ کی حفاظت کے لیے ہر اقدام اٹھاتے ہیں، اپنا پیٹ کاٹ کر اپنے بچوں کی ضروریات پوری کرتے ہیں، ان کے کپڑے لتے کا خیال رکھتے ہیں اور ان کی تعلیم و تربیت کے لیے دنیا جہان کے مصائب اٹھاتے ہیں۔ ہر شخص کی اپنے ایک خاص حلقہ میں کچھ نہ کچھ عزت ضرور ہوتی ہے، اور وہ اپنی اس عزت کو بچانے کے لیے بڑی تگ و دو کرتا ہے اور اپنی ناک کٹنے سے بچانے کے لیے مقدور بھر کوشش کرتا ہے۔ اسی طرح ہر انسان بلکہ ہر جاندار اپنی جان بچانے کی بھرپور کوشش کرتا ہے۔ اس کے اندر قدرت نے ایک ایسا نظام بنایا ہے کہ وہ اپنی جان بچانے کے لیے بغیر سوچے سمجھے کوشش کرتا ہے اور کبھی بھی آسانی سے موت کے آگے ہتھیار نہیں ڈالتا، مگر جب کسی شخص کو ان سب میں سے کسی ایک یا ایک کے مقابلہ میں دوسری چیز مثلا مال اور زندگی میں سے ایک کو بچانے کے لیے دوسرے کی قربانی دینا پڑے تو زندگی بچانے کے لیے مال قربان کر دیا جاتا ہے۔ آئے دن ہم دیکھتے ہیں کہ ایک چھوٹے سے پستول یا چھری کے سامنے لوگ اپنی ساری زندگی کی کمائی دے دیتے ہیں اور شکر بھی ادا کرتے ہیں کہ جان بچ گئی، مگر جب اسی زندگی کا سودا عزت یا اولاد کے ساتھ ہو تو لوگ اپنی زندگی دے کر اپنی عزت و اہل و عیال بچا لیتے ہیں۔ صاحبزادہ عبداللطیف شہید رضی اللہ عنہ نے موقع پانے کے باوجود اپنی زندگی دے دی، مگر مسیح دوران سے منسوب اپنی عزت بچا لی۔ اسی طرح ایسی کئی مثالیں ملتی ہیں کہ والدین اپنے ڈوبتے بچوں کو بچاتے بچاتے خود اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ یعنی جو شخص حقیقتاً اسلام قبول کرنا چاہتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ دین کے لیے، دین کی عزت کے لیے اور اسلام کی ہمدردی کی خاطر ان سب چیزوں کی قربانی دینے کے لیے تیار رہے جو اس کے لیے آج سے پہلے مقصد حیات تھیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو ماننے والوں، آپ کی بیعت کرنے والوں نے اور آپ کے غلاموں نے اپنے اس عہد کا کس حد تک پاس کیا۔ دین کی عزت کے لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی اپنی نسل میں سے صاحبزادہ مرزا غلام قادر احمد صاحب نے جان کی قربانی دی۔ ان کو پتہ لگ گیا تھا کہ دشمنوں کی سازش ہے کہ کہیں حملہ کر کے اسلحہ اور صاحبزادہ غلام قادر کو وہاں چھوڑ دیں تاکہ دہشت گردی کا الزام جماعت احمدیہ پر لگ جائے۔ لہٰذا صاحبزادہ غلام قادر نے دین کی عزت بچانے کے لیے چلتی گاڑی سے نکلنے کے لیے کوشش شروع کر دی، جس کی وجہ سے آپ گاڑی سے باہر نکلنے میں کامیاب ہو گئے اور بھاگ اٹھے۔ یہ دیکھ کر دشمنوں نے پیچھے سے گولی مار دی اور آپ نے وہیں جام شہادت نوش فرمایا، لیکن جماعت کی عزت بچا لی۔ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے صاحبزادہ غلام قادر شہید کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، ان کا اغوا لشکر جھنگوی کے 4 اشتہاری بدمعاشوں نے، جن کا سرغنہ لشکر جھنگوی کا ایک نہایت بدنام زمانہ مولوی تھا، اور یہ چاروں مفرور مجرم پولیس کو انتہائی خطرناک جرائم کے ارتکاب میں اس درجہ مطلوب تھے کہ ان میں سے ہر ایک کے سر کی قیمت حکومت نے 20 لاکھ مقرر کر رکھی تھی۔ یعنی بدبخت ملا جو اس کا سربراہ تھا اور باقی پیشہ ور بدمعاش جو ان کی ملازمتوں میں رہتے ہیں، ان سب کے سروں کی 20 لاکھ قیمت مقرر کر رکھی تھی۔ اس قسم کے منظم جرائم کے ماہرین سے ہم نے مشورہ کیا ہے، ان کی قطعی رائے یہ ہے کہ ان کو شیعوں پر خطرناک حملہ کرنے کے الزام میں ملوث کیا جائے، کیونکہ محرم کا زمانہ ہے، اس لیے دنیا پر یہ ظاہر کرنا تھا اور سارے ملک میں یہ کہہ کر آگ لگانی تھی کہ بیچارے سپاہ صحابہ پر تو خواہ مخواہ الزام آتے ہیں،
اصل بدمعاشی جماعت احمدیہ کروا رہی ہے، اور محرم وغیرہ کے موقع پر جو ملک گیر فسادات ہوتے ہیں ان میں یہ ذمہ دار ہے۔ اور اگر یہ پتہ چل جائے کہ جماعت احمدیہ ملوث ہے تو پھر وہ ملک گیر فسادات بہت زیادہ ہولناک صورت اختیار کر سکتے تھے۔ بے شمار احمدی معصوموں کی جانیں ان کے رحم و کرم پر ہوتی جو رحم و کرم کا نام تک نہیں جانتے۔ چنانچہ ماہرین بڑی قطعیت کے ساتھ یہ کہتے ہیں، اور ان کے پاس یہ کہنے کی وجوہات موجود ہیں، ان کی کار سمیت ان کی لاش کو وہ کہتے ہیں کہ جلا دینا مقصود تھا، جس میں دہشت گردی کے جدید ترین ہتھیار مثلاً راکٹ لانچرز، گرنیڈ لانچر اور بہت سی کلاشنکوفیں بھر دی جانی تھیں۔ یہ خیال کیوں ان کو آیا؟ اس لیے کہ ایک شخص کے قتل کے لیے اتنا بھاری جدید اسلحہ جو دہشت گردی کے جدید ترین تیار لوگوں کو جو ٹرینڈ آدمی ہیں ان کو دیا جاتا ہے، وہ ساتھ لے جانے کی ضرورت کیا تھی؟ ایک کار سے ان سارے جدید ترین اسلحہ جات کی بھرمار پکڑی گئی ہے، اور ان ماہرین کا خیال ہے کہ یہ ساری چیزیں ان کی کار میں بھر کر اس کو جلا دینا مقصود تھا، لیکن اندر سے وہ چیزیں پکڑی جاتی اور یہ الزام لگتا کہ سارے پاکستان میں جو خطرناک اسلحہ تقسیم ہو رہا ہے اور بدمعاشیاں کی جا رہی ہیں یہ جماعت احمدیہ کروا رہی ہے۔ اور یہ جو چیزیں پکڑی گئیں یہ پولیس نے تسلیم کیا ہے کہ وہ ایک طرف تو اس کو اتفاقاً ڈکیتی کا واقعہ بیان کرتی ہے اور دوسری طرف تسلیم کرتی ہے کہ ساری چیزیں ان کے پاس تھیں۔ عام ڈکیتی میں اتنے خطرناک ہتھیاروں کی ضرورت کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ ویسے ہی ناممکن ہے۔ اب عزیزم غلام قادر شہید کا جو غیر معمولی کارنامہ ہے وہ یہ ہے کہ اس کو سمجھ آ گئی کہ یہ ایک بہت خطرناک سازش ہے جس کے بد اثرات جماعت پر مرتب ہو سکتے ہیں، چنانچہ اس نے بالکل پرواہ نہیں کی کہ اس کو کیا تکلیف دی جا رہی ہے۔ اس کے گلے گھونٹنے کی کوشش کی گئی، اس کو ہر طرح سے اندر خنجر مار کے بھی مارنے کی کوشش گئی تاکہ وہ بچ کر باہر نہ نکل سکے، لیکن بڑی سخت جانی کے ساتھ سارے مصائب برداشت کرتے ہوئے ان کے چنگل سے نکلنے میں کامیاب ہو گیا، اور یہ پسند کیا کہ سڑک پر اس کا خون بہہ جائے تاکہ جماعت احمدیہ اس سازش کے بد اثرات سے محفوظ رہے اور ان کے قبضے میں آ کر دہشت گردی کے منصوبے میں اس کو ملوث نہ کیا جا سکے۔ یہ جد و جہد تھی قادر کی جو خدا تعالیٰ کے فضل سے کامیاب رہی۔ شدید جسمانی اذیت پہنچی ہے مگر بالکل پرواہ نہیں کی، آخر دم تک ان سے لڑتا رہا اور اغوا کا منصوبہ ناکام کر دیا، اور سڑک پر باہر نکل کر ان کی گولیوں کا نشانہ بننا قبول کر لیا۔ اس شہادت کا یہ پہلو ایسا ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ قیامت تک شہید کے خون کا ہر قطرہ آسمان احمدیت پر ستاروں کی طرح جگمگاتا رہے گا۔ خطبہ جمعہ فرمودہ 16 اپریل 1999۔ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے 3 اپریل 1987 کو تحریک وقف نو کا اعلان کرتے ہوئے ایک کہانی سنائی جس سے ثابت ہوتا تھا کہ انسان کے لیے اس کی اولاد، مال و دولت اور اپنی جان سے بھی بڑھ کر قیمتی ہوتی ہے۔ حضور رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہمایوں کے متعلق بھی بابر نے جب یہ سوچا کہ ہمایوں کی زندگی بچانے کے لیے میں خدا کے سامنے اپنی کوئی پیاری چیز پیش کروں تو کہتے ہیں کہ بابر اس کے گرد گھومتا رہا۔ اس نے سوچا کہ میں یہ ہیرا جو بہت پیارا ہے یہ دے دوں۔ اسے خیال آیا یہ ہیرا کیا چیز ہے، میں یہ دے دوں۔ پھر خیال آیا کہ پوری سلطنت مجھے بہت پیاری ہے، یہ پوری سلطنت دے دیتا ہوں، اور پھر سوچتا رہا۔ پھر آخر اس کو خیال آیا، اس کے نفس نے اس کو بتایا کہ تمہیں تو اپنی جان سب سے زیادہ پیاری ہے۔ اس وقت اس نے عہد کیا اور خدا سے دعا کی کہ اے خدا، واقعی اب میں سمجھ گیا ہوں کہ مجھے سب سے زیادہ پیاری چیز میری جان ہے، تو میری جان لے لے اور میرے بیٹے کی جان بچا لے۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ واقعتاً اس وقت کے بعد ہمایوں کی صحت سدھرنے لگی اور بابر کی صحت بگڑنے لگی۔ خطبہ جمعہ 3 اپریل 1987 بمقام مسجد فضل لندن، مطبوعہ خطبات طاہر جلد 6 صفحہ نمبر 245۔ ایسی اولاد جس کے لیے انسان اپنی ساری دولت، خوشیاں
اور سب سے بڑھ کر جان بھی قربان کرنے سے دریغ نہیں کرتا اس اولاد کو جب کسی باپ کی آنکھوں کے سامنے تشدد کا نشانہ بنایا جائے اور باپ کو دھمکی دی جائے کہ اگر باپ احمدیت سے تائب نہیں ہوتا تو اس کے بیٹے کو جان سے مار دیا جائے گا، تو صرف ایمان کی طاقت ہے جو اس قربانی پر بھی راضی ہو جاتی ہے۔ وہ غیر متزلزل ایمان ہے جو اللہ تعالیٰ کے فرستادہ مسیح دوران کی بیعت کو اس مضبوطی سے پکڑے رکھتا ہے کہ بیٹے کی موت بھی اس ایمان کو رتی بھر سرکا نہیں سکتی۔ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، 1974 میں جماعت احمدیہ کے خلاف جو فسادات ہوئے تھے ان میں 30-35 احمدی شہید کر دیے گئے تھے، لیکن بعض ایسی حالت میں شہید ہوئے کہ انہیں اذیت دے دے کر شہید کیا گیا۔ باپ اور بیٹے کو شہید کیا گیا۔ باپ کے سامنے بیٹے کو اذیت دی جاتی تھی، بیٹے کے سامنے باپ کو اذیت دے کر یہ کہا جاتا تھا کہ احمدیت سے تائب ہوتے ہو یا نہیں، اور یہ سب کچھ صرف لوگ نہیں کر رہے تھے بلکہ وہاں کی پولیس بھی سامنے کھڑی یہ تماشا دیکھ رہی ہوتی تھی۔ خطبہ جمعہ فرمودہ 6 اپریل 2012۔ مندرجہ بالا واقعہ کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ جون 1974 کو گوجرانوالہ میں مخالفین احمدیت نے ایک احمدی گھرانے پر حملہ کر دیا۔ اس وقت گھر میں مکرم چودھری منظور احمد صاحب اور ان کے بیٹے مکرم چودھری محمود احمد طاہر صاحب تھے۔ مذہبی شدت پسند مخالف لوگوں نے باپ بیٹے کو مارنا شروع کر دیا اور اصرار کیا کہ دونوں احمدیت سے تائب ہونے کا اعلان کر دیں۔ دونوں نے انکار کر دیا۔ ظالموں نے باپ کے سامنے مار مار کر بیٹے مکرم چودھری محمود احمد طاہر صاحب کو شہید کر دیا، مگر باپ نے اپنے بیٹے کی زندگی کے لیے کوئی بھیک نہ مانگی، نہ ان کے پائے استقلال میں کوئی لغزش آ سکی۔ بعد ازاں ظالموں نے چودھری منظور احمد صاحب کو بھی شہید کر دیا۔ شاید ہی کوئی ایسا احمدی ہو جس نے مالی قربانی میں حصہ نہ لیا ہو، نہ صرف حصہ لیا ہو بلکہ اس کے بدلہ میں اللہ تعالیٰ کے عظیم الشان فضلوں کے نشان نہ دیکھے ہوں۔ اس سلسلہ میں حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصر عزیز نے تنزانیہ کا ایک ایمان افروز واقعہ سنایا۔ سموئے کے معلم لکھتے ہیں کہ جماعت میں 3 بچے ہیں جو 4تھی جماعت میں پڑھتے ہیں، باقاعدگی سے مسجد میں تعلیمی اور تربیتی کلاسز میں شامل ہوتے ہیں۔ تینوں بچوں کے گھرانے مالی لحاظ سے غریب ہیں، کوئی مستقل آمدنی کا ذریعہ نہیں۔ گزشتہ ماہ سے یہ آپس میں مقابلہ کرتے تھے اور مقابلے میں چندہ تحریک جدید ادا کرنے کی طرف ان کی دوڑ لگی ہوئی تھی۔ ہر ایک علیحدگی میں اپنا چندہ لاتا تھا اور کوشش کرتا تھا کہ جتنی بھی رقم اس کے پاس موجود ہے وہ ادا کرے، اور اس طرح انہوں نے کسی نے 500، کسی نے 400، 700 شلنگ جو بھی ان کے پاس تھا دیا، اور کہتے ہیں کہ جب ایک دفعہ میں نے ان سے پوچھا کہ تم جو یہ چندہ تحریک جدید لاتے ہو یہ پیسے کہاں سے لے کے آتے ہو؟ ایک نے بتایا کہ اپنی والدہ کے ساتھ جنگل میں لکڑیاں کاٹنے میں مدد کرواتا ہوں، تو جیب خرچ کے طور پر جو پیسے ملتے ہیں اس میں سے چندہ تحریک جدید کے لیے رکھ لیتا ہوں۔ اور کہتے ہیں کہ جب سے میں نے چندہ ادا کرنا شروع کیا ہے ہمیشہ لکڑیوں کے گاہک فوری طور پر مل جاتے ہیں اور کبھی نقصان نہیں ہوا۔ دوسرے بچے نے بتایا کہ وہ بھی اپنے جیب خرچ میں سے چندے کی رقم علیحدہ کرتا ہے۔ تیسرے بچے نے بتایا کہ اس کے گھر کے قریبی درختوں پر پھل وغیرہ لگتے ہیں، کبھی کبھار وہ اپنے کھانے کے لیے پھلوں سے زائد کو بیچ بھی دیتا ہے، جس سے حاصل ہونے والی رقم سے چندہ ادا کر دیتا ہے۔ ان تینوں بچوں نے چندے کی برکات کا بھی بیان کیا کہ کس طرح چندہ کی ادائیگی سے ان کی زندگی میں سکون محسوس ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان بچوں کو ایمان اور اخلاص میں بڑھاتا چلا جائے۔ یہ ہے ایمان جس سے ہمارے بچے بھی مزہ لوٹتے ہیں۔ خطبہ جمعہ فرمودہ 5 نومبر 2021۔ غرض ہے کہ جماعت احمدیہ کی تاریخ ایسے واقعات سے بھری پڑی ہے جہاں غلامان مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی جان، مال اور اولاد کی قربانی دے دی، مگر اپنی بیعت کے الفاظ سے ایک قدم پیچھے نہیں ہٹے بلکہ آگے ہی بڑھتے چلے گئے اور بڑے زور آور حملوں سے دشمن کے منصوبوں کو چکنا چور کر دیا۔ مئی 2014 میں
بھائی وال ضلع شیخوپورہ میں ایک مخالف جماعت نے اپنی دکان پر جماعت مخالف اشتہار لگائے، جس کی بنا پر اس دکاندار کی چند احمدی احباب سے تلخ کلامی ہو گئی۔ اسی دکاندار نے 13 مئی 2014 کو اشتہار پھاڑنے کا بے بنیاد الزام لگا کر 4 احباب جماعت مکرم خلیل احمد صاحب، مکرم مبشر احمد صاحب، مکرم غلام احمد صاحب اور مکرم احسان احمد صاحب کے خلاف تھانہ شرق پور شریف ضلع شیخوپورہ میں FIR نمبر 291 کے تحت زیر دفعہ 295 الف مقدمہ درج کروا دیا۔ 16 مئی 2014 کو ایک 19-20 سالہ شرپسند سلیم قادری نے تھانہ شرق پور شریف میں داخل ہو کر حوالات تک رسائی حاصل کر کے مکرم خلیل احمد صاحب کو پستول سے فائرنگ کر کے شہید کر دیا۔ اسی اسیری کے دوران مکرم احسان احمد صاحب، جن کے والد صاحب حوالات میں ہی شہید کر دیے گئے تھے، کی والدہ محترمہ اپنے بیٹے کے غم اور صدمہ میں مالک حقیقی سے جا ملی، اور بیٹے کو نہ تو پیرول پر رہائی ملی، نہ ہی وہ اپنی والدہ کا آخری دیدار کر سکا، بلکہ اس کو اطلاع بھی ایک ہفتہ بعد ہوئی، جب ملاقات کے مقرر دن احباب سے ملاقات ہوئی۔ مکرم احسان احمد صاحب کی شادی ان کی گرفتاری سے کچھ عرصہ قبل ہوئی تھی، اور گرفتاری کے وقت ان کی اہلیہ امید سے تھیں۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو پہلی بار 14 جنوری 2022 کو گلے لگایا۔ اس کیس کے دوران ہی اسیران کے خاندانوں کو مخالفانہ حالات کی بنا پر ہجرت کرنا پڑی، اور تاحال یہ خاندان واپس اپنے گھروں میں نہیں آ سکا۔ مکرم غلام احمد صاحب کی گرفتاری کے وقت ان کے تینوں بچوں کی عمریں 8 سے 12 سال تھیں، اور یہ تینوں بچے ذہنی اور جسمانی طور پر معذور تھے۔ اس خاندان کو بھی اپنے عزیز و اقارب اور گاؤں چھوڑ کر جانا پڑا، اور مکرم غلام احمد صاحب کی اہلیہ صاحبہ نے یہ انتہائی مشکل اور آزمائش کا وقت بڑے حوصلے، بہادری اور بغیر کسی شکوہ کے بڑے صبر کے ساتھ گزارا، جو واقعی قابل ستائش ہے۔ خاکسار راکم الحروف کو ان اسیران راہ مولا سے باری باری تفصیل سے بات کرنے کا اعزاز حاصل ہوا، اور ان سے جو گفتگو ہوئی اس کا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ ان احباب کا ایمان پہلے سے کہیں مضبوط ہو چکا ہے، اور خلافت سے ایسا تعلق پیدا ہو چکا ہے جس کا تصور عام آدمی تو کجا، خاص احمدی کے لیے بھی مشکل ہے۔ ان کا ہر فکرہ اس بات سے شروع ہوتا تھا کہ خلیفہ وقت کی دعاؤں سے، خلیفہ وقت کے ارشاد کے مطابق خلیفہ وقت جیسا حکم فرمائیں گے۔ اس کے بعد وہ ان تمام احباب جماعت کے شکر گزار تھے جنہوں نے اس مشکل وقت میں ان کا اور ان کے اہل خانہ کا خیال رکھا۔ چندہ سنگھ والا ضلع قصور میں ایک ہی احمدی گھرانہ ہے۔ اس خاندان کے سربراہ مکرم محمد حنیف صاحب ہیں، اور اس خاندان کو 1998 میں بیعت کر کے احمدیت میں شمولیت کی سعادت ملی۔ جس طرح اس خاندان نے بیعت کی اور مذکورہ بالا شرط پر عمل کیا، وہ بے مثال ہے۔ مکرم محمد حنیف صاحب کی ایک 15 سالہ بچی نازیہ حنیف، جو 10ویں جماعت کی طالبہ تھی اور گاؤں کے بچوں کو قرآن کریم پڑھاتی تھی، چند دن بیمار رہنے کے بعد 8 مارچ 206 کو بقضاء الہی وفات پا گئی، اور نزدیکی قبرستان سچیرا میں تدفین عمل میں آئی۔ تدفین کے بعد چند شر پسند عناصر نے لوگوں کو بھڑکایا کہ یہ ہمارا قبرستان ناپاک ہو گیا ہے۔ گاؤں کے مولوی نے لاؤڈ سپیکر پر اعلان کیا کہ قبرستان کے دیگر مرحومین نے خواب میں میرے پاس آ کر شکایت کی ہے، لہٰذا مرحومہ کی میت کو قبرستان سے نکالا جائے۔ مرحومہ کے خاندان نے جوان بچی کی وفات کا صدمہ تو پس پش ڈال دیا، اور یہ فکر ستانے لگی کہ کہیں قبر کی بے حرمتی نہ ہو۔ گاؤں میں شدید کشیدگی کا ماحول طاری ہو گیا تھا۔ بالآخر 16 مارچ 2006 کو رات کے وقت بھاری تعداد میں پولیس نفری گاؤں پہنچی، اور مکرم محمد حنیف صاحب اور اہل خانہ کو اپنی تحویل میں لے لیا، اور ان کے موبائل فون چھین لیے تاکہ کہیں رابطہ نہ کر سکے۔ نیز ان کو حکم دیا کہ وہ فوراً اپنی بیٹی کی قبر کشائی کر کے نعش نکال کر کہیں اور لے جائیں۔ انکار پر پولیس نے مکرم محمد حنیف صاحب کو تشدد کا نشانہ بنایا۔ بالآخر پولیس مکرم محمد حنیف صاحب اور ان کے 10 سالہ بیٹے کو قبرستان لے گئی۔ گاؤں کے تقریباً 200 افراد بھی قبرستان پہنچ گئے۔
پولیس نے دونوں باپ بیٹے کو جبراً حکم دیا کہ قبر کھود کر نعش نکالی جائے۔ مکرم محمد حنیف صاحب اور ان کا 10 سالہ بیٹا قبر کشائی کرتے رہے اور لوگ تماشا دیکھتے رہے اور کہہ لگاتے رہے۔ ایک بھی آواز ایسی نہ اٹھی جس نے ندامت یا شرمندگی کا اظہار کیا ہو۔ اس سے بڑی قیامت کیا ہوگی کہ ایک جوان بچی کی نعش وفات کے کئی روز بعد باپ اور بیٹے کے ہاتھوں تماش بینوں کے سامنے نکلوائی جائے۔ ایک پولیس اہلکار سے آخر رہا نہ گیا اور اس نے اونچی آواز سے تمام حاضرین کو مخاطب کر کے کہا کہ آپ لوگوں کو جو اعتراض تھا وہ دور ہو گیا ہے، اب تو آپ کو ٹھنڈ پڑ گئی ہے۔ نعش کی حالت بالکل ویسی ہی تازہ تھی جیسے تدفین کے دن تھی، اور ایک خاص قسم کی خوشبو تھی جس نے ماحول کو مہکا دیا تھا۔ پولیس کی نگرانی میں نعش کو قصور شہر لایا گیا اور تدفین عمل میں آئی۔ پوری دنیا میں اسلام کے خلاف مختلف طریقوں سے حملے جاری ہیں۔ یہ حملے جنگ و جدل کے میدانوں میں بھی ہیں، اور زبانی، تقریری اور تحریری بھی، اور سوشل میڈیا کے آنے کے بعد تو اس میں ایک اور ہی تیزی آ گئی ہے۔ جماعت احمدیہ کے پاس کوئی دنیاوی حکومت نہیں ہے جس کی افواج دشمنوں کے ان جنگی حملوں کو جو وہ سیاسی بہانوں سے کرتے ہیں روک سکے، مگر دشمنوں کے اسلام پر ہونے والے ہر تقریری یا تحریری حملے کو روکنے کے لیے پوری دنیا کے احمدی نظام جماعت کے تحت یا حسب موقع انفرادی طور پر اسلام کا دفاع کرنے کے لیے سب سے پہلے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ ڈنمارک میں شائع ہونے والے خاکے ہوں، سویڈن میں قرآن کی بے حرمتی ہو، یا ہندوستان میں کی گئی توہین رسالت ہو، یہ احمدی ہی ہیں جو اسلام کی ہمدردی اور دفاع کے لیے آگے آئے اور ان دشمنان کا جواب تقریر، تحریر، سوشل میڈیا، ٹی وی، اخبارات، کتب، ویڈیوز، غرضے کے ہر دستیاب طریقہ سے تسلی بخش دیا گیا۔ احمدی مسلمانوں کی جان، مال، وقت، عزت اور اولاد کی قربانیوں کی فہرست بہت طویل ہے، جن پر بے شمار کتابیں لکھی جا چکی ہیں، اور یہ قربانیاں ابھی جاری ہیں اور ہمیشہ جاری رہیں گی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ کے حضور عاجزانہ دعا ہے کہ وہ ہمیں بیعت کی ہر شرط پر لفظی اور معنوی لحاظ سے پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب مسیح موعود علیہ السلام کی خلافت حقہ، جو کہ حقیقی اسلامی خلافت ہے، کہ وفادار مبايع رہیں۔ آمین۔